اس میں دیور کے حوالے سے بھابی کا جو پردہ ہے اس کا کوئی سٹیٹس بیان کرے, کیا اس سے بھی پردہ بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. جب آپ کسی کو چولہے کے پاس بٹھائیں گے نا, پھر یہ کہنا کہ سیک محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, تو پھر یہ آپ پاگل ہیں یا وہ پاگل ہے. کہ جہاں دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہ دو نہیں ہوتے, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور پھر شیطان نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے وہ پڑھ لو, اس نے تو کہنا ہے گولڈن چانس ہے, فائدہ اٹھاؤ. اچھا حضور, اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہم اسکول کالجز کے اندر کو ایجوکیشن پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن گھروں میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دین کہاں تک اجازت دیتا ہے جوائنٹ فیملی کی, اور یہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائے گا. دیکھیں, اگر کچھ چیزیں 100% میں کہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو پھر تو شاید عام معاشرہ اس کو ہضم نہ کر پائے, وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اس بات کو سمجھنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو پردے کے اصول و ضوابط ہیں اس میں دیور کے حوالے سے بھابی کا جو پردہ ہے اس کا کوئی سٹیٹس بیان کرے, کیا اس سے بھی پردہ بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. اب دیکھیں, یہ ایسا جملہ ہے, ایسا لفظ ہے, اس کی آپ گہرائی میں جائیں نا تو یہ بڑا ڈینجرس ماحول ہے. مثال کے طور پہ باہر سے کوئی شخص بھی آپ کے دروازے پہ آ کے 2 منٹ کھڑا ہو جائے نا تو سب کے مطلب کان کھڑے ہو جائیں گے, ہر کسی کے سگنل جو ہے نا وہ الارم کریں گے کہ دیکھو بندہ کون ہے, کیوں کھڑا ہے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ایک بنا ہوا ہے کہ اس کا یہاں کام کیا ہے. اچھا, وہی نامحرم جو گھر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک لمبا وقت رہ رہا ہے, بلکہ سگا بھائی کہہ رہا ہے یارا بھابی نو بازار لے جائے, ٹھیک ہے, یارا بھابی نو نا شادی دے فنکشن تے لے جائے. اب وہ جو قبول کر لی ہے نا ہم نے سچویشن کہ بھابی اور دیور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں یہ جملہ گالی ہے, سالی آدھے گھر والی, یہ جملہ گالی ہے, اچھا نہیں ہے. تو یہ بھابی کا اور دیور کا اس قدر اٹیچ ہو جانا کہ یہ ایک بائک پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ عام لوگ اس کو چونکہ قبول کر چکے ہیں. ان کا گھر میں گپ شپ لگانا, شرارت کرنا, وہ کہتے ہیں یہ تو چلتا ہے. لیکن اگر بطور والدین میں کہوں, اگر بطور والد اور میں بطور والدہ اس چیز کو اسیس کروں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں پھر اگلی جو قباحتیں ہیں نا, میرا خیال ہے ماں باپ سے زیادہ پھر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان کی کمزوریاں مجبوریاں کہہ لیں کہ وہ چپ رہتے ہیں, لیکن ہے یہ رسک والی چیز. تو یہ گھروں میں بھی نارمل کنڈیشن نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں باہر جہاں تک بات اسکولوں اداروں کی ہے, حقیقت یہ ہے جو فطرت ہے نا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جی, اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں تو لوگ نہ فطرت سے ٹکرائے ہیں, یعنی سٹیٹس ٹکرائی ہیں تو سٹیٹس تباہ ہوئی ہیں. میں اس کی ایک سنگل مثال دوں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کہ باہر کے کئی ممالک نے بہت شادی کو مطلب ایک ایسا ٹرینڈ دے دیا ہے, ہم جنس پرستی کے نام پہ آپ لے لیں, تو وہ چونکہ ایک غیر فطری ان کی سوچ ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہی کے بہن بھائی ایسے ممالک ہیں جو دوسرے ممالک سے کہہ رہے ہیں بندے تو بھیجو, ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, کہ جو فطری نظام تھا افزائش نسل کا وہ تو ہم نے روک دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ, جب آپ کسی کو چولہے کے پاس بٹھائیں گے نا, پھر یہ کہنا کہ سیک محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, تو پھر یہ آپ پاگل ہیں یا وہ پاگل ہے. کیونکہ چولہے کے پاس, ہیٹر کے پاس بیٹھ کے تو بھائی ہیٹ پہنچنی ہے. یہ دو وجود نامحرم جہاں اکٹھے ہوتے ہیں, دنیا کی سب سے سچی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہ دو نہیں ہوتے, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور پھر شیطان نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے وہ پڑھ لو, اس نے تو کہنا ہے گولڈن چانس ہے, فائدہ اٹھاؤ. اس لیے میں سمجھتا ہوں ادارے ہو یا گھر ہو یا کوئی جگہ بھی ہو, جو اسلام کے رولز ہیں وہ سب کی عزتوں کے تحفظ کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ غیر فطری طور پہ نامحرموں کو اکٹھا کریں گے, پھر یہ کہیں کہ ان کے ریلیشنز نہ ہو, تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنے اوپر والے حصے کا علاج کروانا چاہیے.